بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم حج کا تاریخی پس منظر دیکھیں گے کہ حج کب شروع ہوا اور کس طرح شروع ہوا۔ حج دین اسلام کا 5واں رکن ہے۔ شریعت میں اس سے مراد مقررہ دنوں میں مخصوص عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا ہے۔ حج بیت اللہ کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی موجودہ جگہ شروع ہی سے بنی نوع انسان کا مرکز چلی آ رہی ہے، کیونکہ اس مقدس مقام کو آنے والے نسلوں کے تہذیب، ثقافت اور علم کا گہوارہ بنانا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آدمی نے پوچھا، بیت اللہ کا طواف کب سے ہو رہا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کے بارے میں اطلاع دی تو انہوں نے عرض کی، ہم آپ کی تسبیح کرنے والے ہیں اور آپ ایسے بشر کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو اپنی عرض پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے اسی حالت میں عرش الہی کا 3 دفعہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمت کرتے ہوئے عرش کے نیچے بیت المعمور بنا کر فرمایا، تم اس کا طواف کیا کرو۔ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے اور ایک دفعہ طواف کرنے والا دوبارہ نہیں آتا۔ اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا، ابنوا لی بیتن فی الارض بمثالہ وقدری، اس کی مثال اور مقدار کے مطابق زمین پر میرا گھر بناؤ۔ جب گھر بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والی مخلوق کو حکم دیا، ان یطوفوا بہذا البیت کما یطوف اہل السماء بالبیت المعمور، تم اس گھر کا اسی طرح طواف کرو جیسے آسمان والے بیت المعمور کا کرتے ہیں۔ پھر جب سیدنا آدم اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مولا میں اسی لذت اور سرور سے محروم ہو گیا ہوں، یعنی اس لذت اور سرور سے محروم ہو گیا ہوں جو فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کے طواف میں آیا کرتا تھا، کاش ہمیں پھر وہاں لوٹا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے آدم، ابنی لی بیتن بخضاء بیت الذی فی السماء تتعبد فیہ انت وولدک کما تتعبد ملائکتی حول عرشی، تم اسی آسمانی گھر بیت المعمور کے مقابلے میں زمین پر میرا گھر بناؤ اور اس میں تم اور تمہاری اولاد اسی طرح عبادت کرے جیسے ملائکہ میرے عرش کے ارد گرد کرتے ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے حکم الہی کے مطابق قدیم بنیادوں پر ہی دوبارہ تعمیر کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلے گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو حکم ہوا کہ تمام جہاں والوں کو اللہ کے گھر میں آنے کی دعوت دیں۔ اس دعوت کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ دعوت کے نتیجے میں حرم کعبہ کی تعمیر کے بعد پہلے حج کا آغاز ہوا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی رہنمائی میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ایک قبیلے کے جو لوگ وہاں موجود تھے
ان سب کی معیت میں ارکان حج ادا کیا۔ سب سے پہلے آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اس کے بعد منی تشریف لے گئے۔ وہاں 3 جگہ شیطان نظر آیا تو آپ نے تکبیر کے ساتھ اسے 7 کنکریاں ماری۔ آپ چلتے چلتے میدان عرفات پہنچے، رات وہاں قیام کیا اور صبح وہاں سے منی تشریف لے گئے، اور جن 3 مقامات پر شیطان دکھائی دیا تھا وہاں رمی کی، منی قیام کیا۔ پھر مناسک حج سے فروغت کے بعد آپ اپنے وطن ملک شام تشریف لے گئے۔ تاریخی تناظر میں حج کے پس منظر کا جائزہ لیں تو آج ہمیں حج کی وہ ارتقائی شکل نظر آتی ہے جو فتح مکہ کے 1 سال بعد 9 ہجری میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور سربراہی میں ادا کیا گیا تھا۔ 9 ہجری کا حج 2 طریقوں سے ادا کیا گیا۔ کفار و مشرکین جو اس موقع پر موجود تھے انہوں نے قدیم آبائی طریقے سے حج کی رسوم ادا کی، جبکہ مسلمانوں نے اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعین کردہ حدود کے اندر رہ کر مناسک حج ادا کیا۔ اسی طرح سب سے پہلے مقدس عمارت جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی اور انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز قرار پائی، قرآن حکیم کے نص قطعی کے مطابق کعبۃ اللہ ہے، جس کی تعمیر اول حضرت آدم علیہ السلام نے کی اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے حکم الہی کے مطابق قدیم بنیادوں پر کی، اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ زمین پر آدم علیہ السلام کے بعد سرزمین مکہ کو بنی نوع انسان کی ہدایت کا نہ صرف پہلا مرکز ہونے کا شرف حاصل ہوا بلکہ اس مقام کو عالمگیری دعوت و تبلیغ اسلام کے مرکز اور نقطہ آغاز کے طور پر بھی منتخب کر لیا گیا، اور جس دین کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین مکہ میں رکھی تھی، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اس کی تکمیل ہوئی، اور وہ بیج جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی زمین پر بویا تھا، صدیوں بعد وہ نمو پا کر ایک ایسا شجر بن گیا جس کا سایہ آج بھی پوری دنیا پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، حج کی تاریخی پس منظر جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، اس کی دوسری قسط ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ حج کے بارے میں امت مسلمہ کو پتہ چل سکے، عام لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔